السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو محترم ناظرین کرام، ہم اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا حضور نبی اکرم نور مجسم سید عالم سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجد والکرم و آلہ وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم روزانہ 7 بجے میں ہمیشہ لائیو آتے ہیں، تو جو حضرات ابھی تک ہمارے لائیو سے نہیں جڑے ہیں، اگر آپ کے سامنے میرا ویڈیو شو کر رہا ہو تو اللہ کے واسطے اس ویڈیو میں رک کر کے سن کے جائیے گا، کیونکہ ہم روزانہ سنی بہشتی زیور سے دیکھ کر کے جو بھی اس میں بیانات ہیں اس کو دیکھ کر کے سناتے ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں۔ تو اس لائیو کو سننا فائدہ مند ضرور ہے دوستو، اس لیے اس لائیو کو ضرور سنا کیجئے، اور اس لائیو کو اپنے ماں اور بہنوں کے پاس ضرور شیئر کیا کیجئے تاکہ وہ بھی کچھ دین کے مسائل سیکھ سکیں۔ تو آپ لوگوں کو تو معلوم ہی ہوگا کہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، تو کیوں نہ ہم سیکھ لیں۔ بھائی ایک روز اگر 10-20 گو ریل نہیں دیکھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ دین کی باتیں سیکھ لیجئے۔ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، جس طرح سے نماز فرض ہے اسی طرح سے علم دین سیکھنا بھی فرض ہے دوستو۔ اگر آپ نہیں سیکھتے ہیں تو پھر آپ گنہگار ہوتے ہیں، اس لیے سیکھنا ضروری ہے۔ بہت سارے ویڈیو آپ لوگ ادھر سے ادھر دیکھتے ہی رہتے ہیں، تو سب سے دیکھنے سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں، اور اگر اس کو دیکھیے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور آپ کو فائدہ پہنچے گا، یہاں بھی کامیابی ملے گی اور وہاں بھی کامیابی ملے گی۔ دیکھیے دوستو، ہم اور آپ جب مسلمان ہیں تو مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ ہمیشہ دنیا میں زندہ رہنا نہیں ہے، ہم کو آج نہ کل وہاں جانا ضرور ہے، تو بھائی اس کی تیاری کیجئے گا نا، تو اس کی تیاری کیجئے۔ تیاری کب ہوگا؟ جب آپ کے پاس علم ہوگا، جب آپ سمجھے رہیں گے کہ کیا کریں گے تو کیا ہوگا، تو یہ سب چیز سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دوستو، اگر ہم سے کسی بھی طرح سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہو تو اسے آپ کومنٹ کے ذریعے سے ہمارے غلطی کی اصلاح آپ ضرور بے شک کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم بہت بڑے عالم اور دقاق نہیں ہیں کہ ہماری عزت پر بات آئے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ ہماری غلطیوں کو بول سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کی اصلاح ضرور کر لیں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اپنے اس لائیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک ہے موت و قبر کا بیان، موت اور قبر کا بیان۔ تو چلیے بھائی لوگ، آپ لوگ کہاں سے جڑے ہیں تھوڑا سا کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں۔ ہے بھائی کوئی جڑے ہیں؟ کوئی نہیں ہے؟ تو چلیے بلا تاخیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ عقیدہ ہر شخص کی زندگی مقرر ہے، یہ بیان ہے موت اور قبر کا بیان۔
موت اور قبر کا بیان. ہر شخص کی زندگی مقرر ہے، ہر شخص کی زندگی مقرر ہے، اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی. یعنی جتنی عمر، جتنی زندگی آپ کی مقرر ہے اتنا ہی رہے گا، نہ اس میں کوئی کم کر سکتا ہے نہ کوئی زیادہ کر سکتا ہے. جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو ملک الموت، موت کا فرشتہ یعنی اسرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس کی جان نکال لیتے ہیں. اس کا نام موت ہے. اس کا نام کیا ہے؟ موت ہے. اور یہ بھی عقیدہ ہم اور آپ کو جاننا چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے. مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے. جس طرح سے ابھی ہم زندہ ہیں تو ہمارے روح کا تعلق ہمارے بدن سے ہے، اس لیے ہم زندہ ہیں. تو اس بات کو آپ یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد بھی آپ کے روح کا تعلق آپ کے جسم سے رہے گا. اگر آپ کے جسم کو عذاب دیا جائے گا تو ایسا نہیں ہے آپ کی روح کو پتہ نہیں چلے گا، بلکہ اسے بھی محسوس ہوگا، وہ بھی، اس کو بھی پتہ چلے گا کہ عذاب دیا جا رہا ہے مجھے، اسے بھی تکلیف ہوگی، ہے نا. اسی لیے بدن پر جو گزرے گی روح اس سے ضرور آگاہ و متاثر ہوگی. چاہے روح کہیں بھی رہے، مان کے چلیے بدن ہے تو قبر میں ہے نا، قبر میں ہے، یا کسی کو شیر چیتا کھا گیا تو اس کے پیٹ میں ہے اور روح کہیں اور ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ روح اور بدن الگ الگ ہو گیا، نہیں، اس کا تعلق روح سے ضرور رہے گا. اگر وہ کہیں بھی رہے گا نا تو اس کو اگر یہاں تکلیف ہوگی تو وہاں بھی تکلیف ہوگی، ایسا آپ سمجھ لیجئے. تو آگے ہے، جس طرح دنیاوی زندگی میں ہوتی ہے بلکہ اس سے زائد، بلکہ اس سے زیادہ ہی بدن کے ساتھ روح کا تعلق ہوگا مرنے کے بعد. جتنا ابھی ہے نا تعلق اس سے زیادہ ہی رہے گا، اس سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہی تعلق رہے گا بھائی. اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و کلفت کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے. اور یہ بھی عقیدہ ہم اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ روحوں کے رہنے کے لیے مقامات مقرر ہیں. روحوں کے رہنے کے لیے، ان کو رکھنے کے لیے مقامات مقرر ہیں. کسی کی روح اس کے قبر پہ ہے، کسی کی روح کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا ہے. مطلب ہر جگہ اس کا مقام بنا ہوا ہے کہ فلانے 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 جگہ رہتے ہیں، اور کسی کی روح اس کے جسم میں ہی پلٹ دی جاتی ہے. یہ تو اللہ کی مرضی ہے بھائی، جس کو چاہے جہاں رکھے، اس میں تو ہمارا کچھ کر نہیں سکتے. ہاں تو کیا عقیدہ، روحوں کے رہنے کے لیے مقامات مقرر ہیں. نیکوں کے علیحدہ، یعنی جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کے روحوں کے لیے علیحدہ مقامات ہیں، اور بدوں کے لیے یعنی برے لوگوں کے لیے علیحدہ. مگر کہیں ہو اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور باقی رہتا ہے نا. قبر پر آنے جانے والوں کو دیکھتے پہچانتے اور ان کی بات سنتے ہیں. اللہ، قبر پر آنے جانے والوں کو دیکھتے پہچانتے اور ان کی بات سنتے ہیں. البتہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے. جب مسلمان کوئی مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے،
کہ جہاں چاہے جائے. اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی گئی ہے کہ ایک طائر ہے، پہلے قفس میں بند تھا، اب آزاد کر دیا گیا، اور کافروں کی ارواح کو کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں کہ قید ہے. یعنی جو مسلمان ہوں گے ان کے روح کو ہر جگہ آنے جانے کی فیسلٹی دی گئی ہے. فیسلٹی کہیے اس کو، فیسلٹی دی گئی ہے. لیکن جو کافر ہیں، جو کافروں کی ارواح ہے، اس کو کہیں آنے جانے کا اختیار نہیں ہے کہ وہ قید ہیں. اور یہ بھی عقیدہ آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جسے تناسخ اور اواگون کہتے ہیں، محض باطل اور ہنود کا عقیدہ ہے، اور اس کا ماننا کفر ہے. اللہ، کتنے لوگوں کو ہم نے سنا ہے کہ یہ کام کریں گے نا تو ہم کتا میں پیدا ہوں گے اگلے جنم میں. ایسا کہنے والا جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کفر ہے، کافر ہے. یہ عقیدہ غلط ہے. یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ ہنود کا یہ عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. ایک مرتبہ جو پیدا ہو گیا پھر نیا پیدا ہوگا دوسرا. اب ایسا نہیں کہ ہم مر گئے تب میرا روح کسی کتے میں ٹرانسفر ہو جائے گا اور کتے کے شکل میں پیدا ہو جائے گا یا کسی اور آدمی کے شکل میں پیدا ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. جو ایک مرتبہ پیدا ہو گیا اور اس کے بعد مر گیا تو اس کا بھائی الگ الگ ہے نا. اب یہ نہیں کہ ہم مر گئے تو میرا روح اب فلانے آدمی کے جسم میں شفٹ ہو کر کے وہ پھر پیدا ہوگا. ایسا نہیں ہے. ہاں، تو اس طرح سے ماننا، ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے. اور یہ بھی عقیدہ ہم اور آپ کو جاننا چاہیے کہ موت کے کیا معنی ہے. موت کے کیا معنی ہے؟ موت کے معنی ہے روح کا جسم سے جدا ہونا. روح کا جسم سے جدا ہونا. نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے. جو روح کو فنا مانے وہ بد مذہب، وہ گمراہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ موت کسے کہتے ہیں؟ روح کا جسم سے جدا ہونا، یعنی روح جو اندر دیا ہوا ہے اس کا جسم سے الگ ہو جانا، اس کو موت کہتے ہیں، ہے نا. تو ایسا نہیں ہے کہ روح ہی مر جاتی ہے. روح نہیں مرتی، کبھی نہیں، وہ ہمیشہ زندے رہتی ہے بھائی. صرف انسان جو یہ ٹھٹھری جو ہے، ٹھٹھری، وہ ٹھٹھری مر جاتا ہے، اس سے روح نکل جاتی ہے تو کچھ نہیں رہ گیا، یہ کھوکھلا رہ گیا، مٹی کا ڈھیر سمجھیے وہ رہ جاتا ہے. ساری بات تو روح ہے. روح کبھی مرتی نہیں ہے. ہاں، روح کا جسم سے جدا ہو جانا اسے موت کہتے ہیں. نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے. جو روح کو فنا مانے وہ بد مذہب اور گمراہ ہے. اور یہ بھی عقیدہ ہم اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ جب مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے. جب مردے کو ہم اور آپ قبر میں رکھتے ہیں اور سب کچھ مٹی دفن کر دیتے ہیں تو اس کو قبر کیا کرتی ہے؟ دباتی ہے. قبر کیا کرتی ہے؟ دباتی ہے. اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے. اگر وہ ایمان والا ہوتا ہے تو ایسے
दबाती है, जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को प्यार से अपने बदन में से चिपटा लेती है, प्यार से, है ना। और अगर काफिर है तो उसको जोर से दबाती है। उसको अगर कोई काफिर है तो उसको जमीन क्या करती है, जोर से दबाती है कि इधर की पसलियां उधर, इधर की पसलियां उधर और उधर की इधर हो जाती है। यानी दबाया तो ये पलट के इधर आ जाएगा, ये पलट के इधर आ जाएगा, मतलब इस तरह से पूरा तोड़ मड़ोड़ करके रख देती है ना, हड्डी हड्डी तोड़ देती है। अल्लाह अल्लाह। इसलिए भाई आ जाओ नेकी के रास्ते पर। अगर तुम मुसलमान हो तो सुधर जाओ, बुराई काम छोड़ दो और अल्लाह को याद करो और दीन की बातें सीखो, उसी में कामयाबी है और उसी में भलाई है। हाँ तो और अगर काफिर है तो उसको जोर से दबाती है, इधर की पसलियां उधर और उधर की इधर हो जाती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और ये भी अकीदा हम और आपको जान लेना चाहिए कि जब दफन करने वाले दफन करके वापस होते हैं तो मुर्दा उनके जूतों की आवाज सुनता है। जब मुर्दे को हम और आप दफन कर देते हैं और जब वापस होने लगते हैं तो उनके जूतों की आवाज भी सुनता है मुर्दा। तो जाहिर सी बात है जब जूते की आवाज सुनता है तो ये भी उनको पता होगा कि हमारे जनाजे में कौन कौन आया है, मेरा बेटा आया है कि नहीं आया है, मेरा फलाना रिश्तेदार आया है कि नहीं आया है हमको मिट्टी देने के लिए, है ना। दोस्तों हम आप लोगों को एक वाकया अपने हमारे साथ जो गुजरा है हम आपको बता दें। एक हमारे जानने वाले दादा थे, जब जाते ना उस गांव में तब वो बोलते, पोता हम जब मरेंगे ना तो तू कहीं भी रहना हमको मिट्टी देने के लिए जरूर आ जाना। कभी कभी हम मजाक में बोल भी देते थे, हो बुढ़वा सब दिन तू हमरा यह बात कहे छ, मरबो कहाँ करे छ से वो। अल्लाह, हालांकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन मजाहिया तौर से कभी कभार बोल देते थे। लेकिन वो जब जाते थे तब वो बोलते थे कि कहीं भी रहना, हम मरेंगे तो हमको मिट्टी देने के लिए जरूर आ जाना। तो भाई हम तो बाहर रहने वाले आदमी हैं, घर पे हमेशा रहते नहीं हैं, तो वो इंतकाल हो गए। लेकिन देख लीजिए किस्मत कि हम जहां रहते हैं वहां से हम चल दिए। जब हम घर पहुंच गए, समझिए 10 बजे रात में हम घर पहुंचे थे, तो हमें तो कुछ पता नहीं है, हम अपना खाए पिए नमाज वगैरह पढ़े और सो गए। मगर रात में हमको वहां का एक आदमी फोन कर रहा था, लेकिन हम फोन उठा नहीं पाए किसी कारण से। हम कहीं यूं ही करता होगा इसलिए हम नहीं उठा पाए। दिन में भी कई दफा वो फोन किए, हम नहीं उठा पाए। लेकिन देख लीजिए फिर 12 बजे में हमारे चाचा कह रहे हैं कि जा रहे मिट्टी देने के लिए। तो हम कह दिए कहाँ? तो फलाने जगह जा रहे हैं, फलाने साहब का इंतकाल हो गया, वहीं जा रहे मिट्टी देने के लिए। वो इंतकाल हो गए? हाँ, रात ही में 10 बजे। तब हमको समझ में आया कि वो आदमी जब वो फोन कर रहे थे हमको इसीलिए फोन कर रहे थे कि फलाने साहब इंतकाल हो गए हैं। और ये बात उनको भी पता था कि ये जो है जब आता है तब कहते हैं कि हमारे मिट्टी में जरूर आना, इसीलिए वो फोन कर रहे थे हमको। तो तब हम जाकर के गए। तो क्या वो नहीं जाने होंगे कि फलाना को हम बोले थे हमारे जनाजे में हमारे मिट्टी देने के लिए आना, तो वो आया कि नहीं आया? जरूर वो जाने होंगे।
जरूर वो समझे होंगे कि शकील बाबू को बोले थे आने के लिए, वो आ गया है, वो जरूर खुश हुए होंगे, है ना, खुश हुए होंगे। तो सब अल्लाह की मर्जी है। तो हम यहाँ पर थे, जब दफन करने वाले दफन करके वापस होते हैं तो मुर्दा उनके जूतों की आवाज सुनता है। उस वक्त उसके पास दो फरिश्ते अपने बड़े बड़े दांतों से जमीन को चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्लें डरावनी, आंखें देग के बराबर स्याह और नीली, बदन का रंग स्याह और बाल सर से पांव तक। अल्लाह, गर्ज हैबतनाक सूरत का सामना होता है। वो मुर्दे को झिड़क कर उठाते हैं और निहायत सख्ती के साथ उससे 3 सवाल करते हैं। अल्लाह अल्लाह। पहला सवाल वो करते हैं, क्या तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल करते हैं, तेरा दीन क्या है? और तीसरा सवाल करते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके पूछते हैं कि उनके बारे में तू क्या कहता है। तो दोस्तों, वो लोग अपने होश का नाखून लो जो लोग ये कहते हैं कि हुजूर मरकर मिट्टी में मर गए, नौजुबिल्लाह माअज़ा अल्लाह। हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त में न जाने कितने लोग मरते होंगे। हर मोमिन के कब्र में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं, है ना। मुर्दा मुसलमान हो तो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं, और वो तो मेरे आका व मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फरिश्ते कहते हैं कि हम जानते थे कि तू यही जवाब देगा। फिर उसकी कब्र जहां तक निगाह पहुंचेगी कुशादा कर दी जाएगी, यानी कुशादा मतलब चौड़ा कर दिया जाएगा। जन्नत की खुशबू उसके पास आती रहेगी और जन्नत का बिस्तर, जन्नत का लिबास उसे मुहैया किया जाएगा और उसे कहा जाएगा कि तू सो जा जैसे दुल्हा सोता है। और मुर्दा काफिर या मुनाफिक है तो किसी सवाल का जवाब न दे सकेगा, बल्कि हर बार यही कहेगा कि मुझे तो कुछ नहीं मालूम है, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। मैं लोगों को कहते सुनता था, खुद भी कहता था। उस वक्त एक पुकारने वाला आसमान से निदा करता है, आवाज देता है कि ये झूठा है, इसलिए उसके लिए आग का बिछौना बिछा दो, आग का लिबास पहना दो और जहन्नम की तरफ दरवाजा खोल दो। दोजक की गर्मी और तपिश उसको पहुंचेगी और उस पर आजाब देने के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो अंधे और बहरे होंगे। ऐसे फरिश्ते को मुकर्रर किया जाएगा जो अंधे और बहरे होंगे। अल्लाह, तुम घबराते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, छटपटाते रहोगे। वो अंधे होंगे, देख भी नहीं करेंगे कि तुम छटपटा रहे हो। बहरे होंगे कि तुम चिल्ला रहे हो, सुन भी नहीं करेंगे वो। अल्लाह, डरो भाइयों, डरो, अल्लाह के अजाब से डरो, नेकी की तरफ आ जाओ दोस्तों, सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। बहुत ऐसे लोगों को हमने देखा जो कहता है कि आज से नमाज शुरू करेंगे, आज से नमाज शुरू करेंगे, कल से नमाज शुरू करेंगे। उसका कल कभी आया ही नहीं। कल ऐसा होगा कि कल कयामत के दिन ही उसकी आंख खुलेगी। अल्लाह वो लोहे
کے بڑے بڑے گزوں سے اسے مارتے رہیں گے، وہ لوہے کے بڑے بڑے گزوں سے گرزوں سے اسے مارتے رہیں گے، نیز سانپ اور بچھو وغیرہ اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، اور اس کے برے اعمال کتے بھیڑی وغیرہ موذی جانوروں کی شکل بن کر اسے ایسا پہنچاتے رہیں گے، یعنی جو اس کا جو برا اعمال ہے، جو برائی کرتا ہے، وہ اعمال بھیڑیا بن جائے گا، وہ اعمال کتا بن جائے گا اور اس کو نوچتا رہے گا۔ اس لیے سدھر جاؤ بھائیوں اور بہنوں۔ جبکہ نیکوں کے اعمال مقبول، پسندیدہ اور محبوب صورت و شکل میں اسے سکون و انس دیں گے۔ اور یہ بھی عقیدہ ہم اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ بعض گنہگار مسلمانوں پر بھی قبر میں عذاب ہوگا۔ اللہ، جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو یقیناً میرے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بہت تکلیف ہوتی تھی، اور اسی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایک مسلمان اور اس کو عذاب قبر، اللہ، ان کی معصیت اور نافرمانی کے لائق، پھر مسلمانوں کے صدقات، خیرات، دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کے دوسرے طریقوں سے اس عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے دوستو، اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقات کریں، خیرات کریں، دعائے مغفرت کیا کریں اور ایصال ثواب کریں، اور قرآن شریف اپنے گھروں میں پڑھے یا پڑھوائے، اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کیا کریں، ہے نا۔ یوں ہی اس کے پیران اعظام یا مذہب کے امام یا اولیاء کرام کی شفاعت سے یا محض رحمت خداوندی سے جب وہ چاہے گا نجات پائیں گے، نجات تو پائیں گے اللہ کی مرضی سے، یا ان کا جو کوئی شفاعت کرے گا ان کے، ہے نا، دعائے مغفرت کے ذریعے وہ نجات ضرور پائیں گے جو مسلمان ہوں گے۔ عقیدہ، زندوں کے نیک اعمال سے مردہ مسلمانوں کو ثواب ملتا ہے اور فائدہ پہنچتا ہے، یعنی زندوں کے نیک اعمال سے، جیسے مان کے چلے ہم زندہ ہیں اور ہم نیکی کر رہے ہیں، اور نیکی کر کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دادا کو اس کا ثواب پہنچا دے، تو اسے اس کا ثواب ضرور ملتا ہے اور انہیں فائدہ بھی پہنچتا ہے نا۔ قرآن کریم کی تلاوت، درود شریف کی قرأت اور کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخشنا چاہیے، اسے ایصال ثواب کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کا جائز اور مردوں کے حق میں نافع و فائدہ مند بخش اور فائدہ بخش ہونا ثابت ہے۔ حدیث شریف میں اس کا جائز اور مردوں کے حق میں فائدہ مند ثابت ہے۔ اور یہ بھی عقیدہ ہم اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا گیا تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا غرض کہیں ہو تو اس سے وہیں سوالات ہوں گے۔ کبھی کبھی کوئی مردے ایسے ہوتے ہیں، ہر مردے کو تو لوگ دفن نہیں کر پاتے ہیں، کبھی کبھی کوئی مردے ایسے ہوتے ہیں جو کسی جنگل میں کوئی درندہ اس کو پھاڑ چیر کر کے کھا لیا، تو اس کو عذاب یا ثواب جو بھی کچھ ہو اس کے پیٹھی میں ہوگا، ہے نا، یا کہیں پہاڑ پہ پڑا وہ اسے پھینک دیا کوئی مار کر کے، تو اس کا حشر نشر اسی جگہ ہوگا، ہے نا، یہ بات ہے۔ اور یہ بھی عقیدہ ہم اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ جسم اگرچہ گل
गल जाए, सड़ जाए, खाक हो जाए, गोश्त और हड्डियां राख हो जाएं और उनके जर्रे कहीं भी मुंतशिर हो जाएं, मगर उसके अज्जाए असलिया कयामत तक बाकी रहेंगे। दोस्तों, कुछ भी हो जाए मगर रीढ़ में एक हड्डी होती है एकदम बारीक सब बारीक, जिसको हम और आप या कोई भी साइंसदान उसको दूरबीन लगा करके भी नहीं देख सकता है। वो हड्डी कभी न गलती है न सड़ती है। उसी के जरिए से अल्लाह तबारक व ताला फिर जिंदा करेगा इंसान को। चाहे उसका जिस्म देखते ना किस वो जला देता है और दरिया में बहा देता है, गया चला गया, अब कुछ नहीं होगा, अभी बिखर गया, अब कुछ होबे नहीं करेगा, ऐसा ईमान लोग रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, फिर उसको जमा किया जाएगा। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। और उनके जर्रे कहीं भी मुंतशिर हो जाए, यानी अलग अलग हो जाए, मगर उसके अज्जा असली क़यामत तक बाकी रहेंगे और अज़ाब व सवाब उन्हीं पर वारिद होगा और उन्हीं पर रोज़ क़यामत दोबारा तरकीब जिस्म फरमाई जाएगी, यानी जिस्म जिस तरह से है उसी तरह से पलटाया जाएगा और रूहों का इआदा उसी जिस्म में होगा, न कि दूसरे जिस्म में। यानी जो जिस्म था पहले, ये भी ये अकीदा जान लीजिए कि जो जिस्म पहले था, जो जिस्म पहले था उसी जिस्म में फिर से दोबारा रूह को लौटाया जाएगा, न कि दूसरा जिस्म बना करके। ऐसा नहीं, उसी जिस्म में उस रूह को लौटाया जाएगा। मतलब हमारा शक्ल सूरत आप देख रहे हैं ना, हम मर जाएंगे और जब कयामत के दिन उठाए जाएंगे, जिंदा किए जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपके जैसा मेरा शक्ल होगा, नहीं, हम जैसे देख रहे हैं ना कि कितनी दाढ़ी है, होंठ कैसा है, मुंह कैसा है, गाल कैसा है, आंख कैसी है, मतलब सेम टू सेम रहेगा। उसी में रूह को डाला जाएगा और सेम टू सेम रहेगा भाई, उसी जिस्म में होगा, न कि दूसरे जिस्म में। उसी का नाम हश्र है। अज़ाब तनईम 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 कब्र हक है और उनका इनकार वही करेगा जो गुमराह होगा। तो दोस्तों, हमारी बात यहाँ पर खत्म हो जाती है और कल का टॉपिक रहेगा अलामाते क़यामत का बयान, यानी क़यामत की निशानियां। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम ये सब बातें सुन्नी बहिश्ती ज़ेबर से सुनाते हैं और रोज़ाना 7 बजे लाइव हम ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों, 7 बजे लाइव में जब हम आते हैं तो अपने माँ और बहनों को भी सलाह दीजिए, हाँ, ताकि वो भी सुने। और दोस्तों, इस वीडियो को आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि कोई अगर तकरीर करता है तो चिल्लाता है, इधर से उधर बात करता है, तो जल्दी लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन इसको हम किताब में देख करके समझाते हैं, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारी इस बातों को समझते होंगे। तो अपने माँ बहनों के पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उससे हमें हिम्मत मिलेगी और आप लोग सपोर्ट करें ताकि मेरा चैनल ग्रोथ करे। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। हो गया ना।